اگر حوصلہ ہے سننے کا تو رکو اور سن کے جاؤ، جو غیر بیانیہ یہاں ہوئی ہیں اسے سن کے جاؤ، سن کے جاؤ، سن کے جاؤ، بھاگتے کیوں ہو؟ بھائی اگرچہ یہ مجلس حساب کتاب کی نہیں تھی، نہیں بھائی آپ ایک منٹ، بھائی آپ ایک منٹ میں سامنے سکتا ہے، دیکھیے یہ نہیں رک جائے بالکل نہیں، یہ مجلس حساب، آپ خاموش رہو بھائی، آپ خاموش رہو، مجھے بات کرنے دو، یہ مجلس حساب اور کتاب کی نہیں تھی، ایجنڈے میں ریاست کا انتخاب تھا، لیکن مولانا اسماعیل صاحب نے ماحول خراب کرنے کے لیے جو بات اٹھائی ہے، میں مولانا حلیم اللہ صاحب سے کہتا ہوں اس کی صفائی دے مولانا، اور آپ لوگ سن کر کے جائیں۔ مولانا تشریف لائیے، جب بات منتظمہ میں آ گئی، منتظمہ حیات حاکمہ ہے، مولانا حلیم اللہ صاحب تشریف لائے اور اس کی صفائی دے، مولانا اسماعیل صاحب بھی اسے سن کر کے جائیں۔ آئیے مولانا، آپ لوگ تو رقومات کا تذکرہ حضرت مولانا مفتی اسماعیل قاسمی صاحب نے فرمایا۔ پہلی رقم کا تعلق مرحوم گلزار بھائی آدمی حضرت مولانا مستقیم حسن آدمی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے مشورے سے ایک خاص ضرورت کے تحت جمعیت سے کچھ رقم دوسری جگہ منتقل ہوئی تھی، اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئی تھی، گلزار صاحب کی دستخط اور مولانا مستقیم حسن صاحب کی دستخط سے منتقل ہوئی تھی۔ مسئلہ جب وہ اٹھا تو جس جگہ وہ رقم منتقل ہوئی تھی وہاں کے ذمہ داروں نے تحریر دی کہ اس رقم کی ذمہ داری ہماری ہے، حلیم اللہ کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ قضیہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، حضرت کے سامنے سارے شواہد پیش کیے گئے، حضرت نے اس پر اطمینان کا اظہار فرمایا، اور حضرت کا جملہ ہے کہ یہ معاملہ جمعیت کا ہے اور ادارے کے درمیان کا ہے، حلیم اللہ کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب آپ حضرات مفتی اسماعیل کی بات کو مانیں گے یا جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی بات کو مانیں گے؟ دوسری، حضرت مرحوم گلزار اعظمی صاحب کے بعد جو ایک فتنہ اٹھایا گیا، ناگپور میں جا کر ایک میٹنگ کی گئی مفتی اسماعیل صاحب کی قیادت میں، اور جب ورکنگ کمیٹی بلائی گئی اور ہم اپنی ورکنگ کمیٹی میں حساب کتاب پیش کرتے ہیں، تفصیلی حساب کتاب جب ہم نے پیش کیا تو اس میں کچھ اور رقم کا تذکرہ نکالا گیا۔ ہم نے یہ کہا کہ اگر یہ رقم جیسا آپ حضرات کہتے ہیں یہ ہے تو آپ حضرات اس کا ثبوت پیش کیجئے، پچھلے 3 سالوں کا حساب دیکھ لیجئے، ہر سال میں کتنی رقم پس انداز ہوئی ہے اس کو بھی جوڑ لیجئے، اس سال رمضان میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو بھی جوڑ لیجئے۔ 2.5 گھنٹے کی بحث ہوئی جس میں قاری صاحب بھی موجود تھے، قاری یونس صاحب بھی موجود تھے، ہمارے مولانا عارف عمری صاحب بھی موجود تھے، یہ کلیم بیگ صاحب بھی موجود تھے، قاری ادریس صاحب بھی موجود تھے، یعنی عاملہ کے تمام ارکان، مولانا عبد القیوم صاحب بھی موجود تھے، سارے حضرات موجود تھے۔ جب کوئی ثبوت فراہم نہیں ہو سکا تو جن لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، میں خود مفتی اسماعیل صاحب نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا اور ایک دوسرے صاحب نے اٹھایا تھا، میں نے کہا کہ اگر وہ حساب صحیح ہے جو میں نے پیش کیا ہے
تو یہ حساب موجود ہے، آپ تمام حضرات اس پر دستخط فرمائیں۔ سب سے پہلے دستخط اس پر کی ہے ہمارے مفتی محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دستخط کی ہے اس پر۔ یہ دیکھیے، یہ کاغذ ہے۔ وہ چلے گئے اسی لیے کہ یہ راز فاش ہو جائے گا، یہ کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے جس پر دستخط کیا ہے انہوں نے کہ یہ حساب ہے اور یہی حساب صحیح ہے۔ یہ منٹ بک لایا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے اس کی ضرورت نہیں، بس کہ وہ افواہ ہے جو کچھ اڑائی گئی، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ لیکن اسی کا بہانہ لے کر کے میری کردار کشی کی گئی، اور جمعیت علماء ہند کی 105 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی شخص اشتہار دے کر کے اپنی امیدواری کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ جمعیت علماء کو سیاسی جماعت میں تبدیل کرنے کی ایک منظم کوشش ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے جب یہ حضرات وفد لے کر حضرت جانشین شیخ الاسلام کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ حلیم اللہ کو ہٹاؤ، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، حلیم اللہ کو ہٹاؤ، ایسا ہے ایسا ہے، حضرت نے پوچھا چلو حلیم اللہ کو ہٹا دیں گے، لیکن نام پیش کرو۔ پہلا نام مفتی اسماعیل صاحب کا پیش کیا گیا۔ حضرت جانشین شیخ الاسلام نے ان کی موجودگی میں وفد کے ممبران کے سامنے یہ کہا کہ یہ سیاسی آدمی ہے، میں جمعیت علماء ان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یہ جانشین شیخ الاسلام کی بات تھی۔ مولانا عبدالقیوم بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے آپ۔ مولانا کھڑے ہوئیے۔ نہیں، وہ کھڑے ہونے کی بات نہیں، وہ سب ایک دم تصدیق شدہ چیز ہے۔ وہی بات جو ہے حضرت نے فرمائی۔ ایسے موقع پر جماعت کو داؤ پر لگا دینا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ بھائی دیکھیے، میری ایک مانگ ہے، جن حضرات نے یہ میسج اٹھایا ہے آپ اس پر کارروائی کی حمایتی ہیں، ہاتھ اٹھا کے کیجئے۔ ان تمام لوگوں پر کارروائی کی جائے گی جنہوں نے جمعیت علماء کے وقار کو مجروح کیا ہے، ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ آپ حضرات تائید کر دیں۔ سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ بس بیٹھ جائیں۔ دیکھیے اب ایک جو ہے آپ کی بات پوری ہو۔ ہاں